اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے نزدیک یہ ایک آیت کریمہ ہے. 5 کا حصہ نظر آ رہا ہے؟ کہیں کہیں لکھا ہوا ہوگا نا. تو یہ نشانی ہے اس اختلاف کی جو اختلاف بعض حضرات میں پایا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں. کیونکہ قرآن کی کتنی آیات ہیں، ان کا شمار الگ الگ کیا گیا ہے. کوفی شمار الگ ہے، مکی شمار الگ ہے، مدنی شمار الگ ہے، شامی شمار الگ ہے. تو اس طرح مختلف قراء نے قرآن پاک کو مختلف طرح سے مختلف آیات لکھی ہیں کہ ان کی اصل تعداد کیا ہے. اور اختلاف جو آیات کی تعداد میں پیدا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کہ یسألونک ماذا ینفقون. اب یہ کیا آیت یہاں ہے یا نہیں ہے؟ اب جن حضرات کے نزدیک یہاں پہ آیت ہے وہ اسے مستقل آیت شمار کریں گے تو اس سے پیچھے 214 آیات ہے نا، تو یہ ان کے نزدیک 215 نمبر آیت ہو جائے گی. اور جیسے کہ ہمارے ہاں کے رسم الخط میں یہ آیت شمار نہیں کی جاتی تو اس لیے نہیں شمار کریں گے تو 215 آگے چلی جائے گی. اس وجہ سے قرآن پاک کی آیات کے شمار میں اختلاف ہوا ہے کہ کل کتنی آیات ہیں. اور یہ جو توقف، یہ رکنا ہے، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے جنہوں نے اسے بھی آیت شمار کیا ہے انہوں نے ایسے ہی نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کر دیا ہو، بلکہ ان کے پاس دلیل ہے. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ ماذا ینفقون، کیا چیز وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں. یہ سوال اس کی متعلق کل بھی بات ہو چکی کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو انفاق فی سبیل اللہ کا یہ دوسری مرتبہ یہاں پر تذکرہ ہے، دوسری مرتبہ یہاں پر بیان ہے. اور سوال یہ کیا کہ کیا چیز خرچ کریں، اور جواب اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اس مقام پہ جواب میں گویا یہ بتلایا گیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہ کیا چیز آپ لوگ خرچ کریں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کن پر خرچ کرو. مثلا پیسہ خرچ کریں، کپڑا کسی کو دیں، کھانا کسی کو دیں، یا یہ کہ ہمارے پاس کتنی آمدن ہے اس میں سے کتنے % ہم خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں. فی الحال اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ کس کس پہ خرچ کرو، کون کون سے آدمی ہیں جو تمہاری اس خرچ کے مستحق ہیں. اور یہ انفاق، یہ خرچ، یہ پیسے کو خرچ کرنا یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. کیونکہ اگر زکوٰۃ اس میں مراد ہوتی تو یہ جو آگے آ رہا ہے نا فَلِلْوَالِدَيْنِ کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو، تو والدین کو زکوٰۃ دینا تو جائز نہیں ہے، یہ نہ ہوتا. اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال کا پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ اگر ہمیں مال دیتا ہے ہمارے پاس ہے تو ہم کس پہ خرچ کریں. تو ارشاد فرمایا گیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں. کل آپ ان سے ارشاد فرمائیے ما انفقتم، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے. یہاں خیر جو ہے پھر آ گیا نا مال سے مراد، کئی جگہ خیر سے مراد اللہ تعالی نے مال کو لیا ہے. اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو فللوالدین، سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو کہ والدین کی کوئی ضرورت ہے تو اپنے مال سے ان کی ضرورت کو پورا کرو. والاقربین، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، یعنی بھائی بہنیں وغیرہ جتنے جتنے قریبی رشتے ہیں وہ پہلے حقدار ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دور کے رشتے اسی فہرست میں آتے چلے جائیں گے. والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور ان پر خرچ کرو جو مسافر ہیں، اور ان مسافروں میں وہ بھی شامل ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ان سب پہ خرچ کرو. تفصیل اس کی
کل کی آیت میں گزر چکی، وہاں پہ مسکین اور یتیم اور خرچ کرنے کے متعلق عرض کیا تھا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور کوئی بھی خیر کا کام جو تم کرو گے، جو بھی مال تم خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم مال کہاں سے کما کر کہاں خرچ کر رہے ہو، اور اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ تمہاری نیت خرچ کرنے میں کیا ہے۔ اسی لیے مال کے متعلق اس سورہ بقرہ کے آخر پر اللہ تعالی نے مستقل احکامات دیے ہیں کہ پیسے کو خرچ کرنا ہے تو کس نیت سے خرچ کرنا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، پیسے کے معاملے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر پہ بہت سی تعلیم انہی چیزوں کی اللہ تعالی نے دی ہے، وہاں انشاءاللہ کچھ زیادہ تفصیل سے بات کر لیں گے۔ کتب علیکم القتال، اور اللہ نے ضروری قرار دیا ہے تم پہ جہاد کا کرنا۔ اب یہاں دیکھیے کتبہ کا لفظ پھر آ گیا نا، یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے، تو کتبہ کا لفظ جہاں آیا ہے اس کا مطلب ہے فرض ہے تمہارے لیے قتال کا کرنا، جہاد کا کرنا۔ اختلاف اور بحث اس پہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں پر کس طرح جہاد کا کرنا فرض ہے، تو فقہا کہتے ہیں، حنفی فقہا، کہ جب ایک جماعت اپنے آپ کو لڑائی کے لیے مستقل طور پر وقف کر دے، جیسے فوج ہے، تو پھر یہ فرض رعایا سے اٹھ جاتا ہے، باقی لوگ جہاد میں نہیں جائیں گے۔ وہ جو ایک گروپ اپنے آپ کو الگ کر چکا ہے ان کے ذمے ہے، کیونکہ جہاد فرض کفایہ ہے، جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی پڑھ دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، اسی طرح جہاد کا فریضہ جب انہوں نے ادا کیا یا وہ لڑائی کے لیے گئے تو سب کی طرف سے ہو گئے۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ کافروں کی فوج کسی شہر میں آ جائے، داخل ہو جائے اور وہاں پر قتل عام شروع ہو جائے، تو وہ ایسا موقع ہے کہ کسی کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس صورت میں ان کافروں کا قتل کیا جائے، کیونکہ وہ حربی ہیں، اترے ہی اس لیے کہ مسلمانوں کو قتل کریں، تو عام آبادیوں میں، عام شہروں میں آ کر اگر وہ قتل و غارت گری شروع کر دیں تو پھر جس کا بھی جتنا بس چلے بس وہ کر سکتا ہے۔ وہ اس صورت کو چھوڑ کے عام حالات میں فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑے، عام مسلمانوں کو اللہ نے اس کے لیے نہیں رکھا۔ یہ ڈویژن آف ورک جو ہے نا، کاموں کی تقسیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو گئی تھی، اور اگر ایسے نہ ہوتا اور ہر آدمی پہ ہر چیز فرض قرار دیتے تو اسلامی معاشرہ تشکیل ہی نہ پاتا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں، تو سب لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آپ نہ جائیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ جہاد پہ جاؤں، تو لوگوں نے کہا یہ کسی کی نہیں مانیں گے، اور سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی بات کرے۔ تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ، تو یہ سوار ہو چکے تھے گھوڑے پہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ جہاد کے لیے نہ جائیں، اور آپ مدینہ منورہ میں ہی رہیں، اور اگر آپ چلے جائیں گے تو یہ باقی کام کون کرے گا، اور انشاءاللہ کہ لوگ فتح ہی کی خبر لے کے آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رکے، اور ایک وہ موقع آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایران کی جنگ کی قیادت خود کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایران سے بہت وحشت، ایک مرتبہ فرمایا کاش ان کے اور ہمارے درمیان آگ کا سمندر ہوتا اور نہ ہم اس کو عبور کر سکتے نہ یہ کر سکتے، اور فرماتے مجھے اس زمین سے فتنوں کی بو آتی ہے، مجھے اس زمین سے لگتا ہے کہ یہاں سے شر اٹھے گا۔ تو جب ایران کی فتح حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ضروری ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں خود جاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پہ بھی بڑے اچھے الفاظ ان کے لیے کہے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہم میں ایسے ہی ہیں جیسے کیل ہوتی ہے جو چکی کے درمیان میں ہوتی ہے، اور اگر کیل اکھڑ جائے گی تو ساری چکی برباد ہو جائے گی، تو آپ اگر چلے جائیں گے خلافت ختم ہو گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے آپ مدینہ منورہ میں رہیے، باقی لوگ کس دن کے لیے ہیں، یہ کام آئیں گے۔ تو اس لیے جہاد فرض ہے جب ایک جماعت کر رہی ہے، دوسروں کا فرض اتر گیا۔ اسی طرح ایک جماعت کا علم حاصل کرنا فرض، اگر وہ نہ رہیں تو سارا معاشرہ ہی ختم ہو جائے۔
تو وہ جب علم حاصل کر رہے ہیں تو ہر ایک کے لیے یہ فرض تھوڑا ہی ہے کہ وہ بالکل آخر تک فتوے تک علم حاصل کرے اور ساری کتابیں پڑھے. بس اس کے لیے اتنا کافی ہے جن مسائل کا علم اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ کافی ہے. بس شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا کہ ہر آدمی مفتی ہو جائے اور ہر آدمی مجاہد ہی ہو جائے اور ہر آدمی تجارت ہی کرنے لگ جائے، بلکہ ڈویژن آف ورک ہے. معاشرے اسی طرح تشکیل پاتے ہیں. اسی اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کو سائنٹسٹ ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ایسے لوگ بھی چاہیے جو کمپیوٹر میں ماہر ہوں. جتنا جتنا زمانے کی وسعت اور ضروریات بڑھتی چلی جائیں گی، ہر فیلڈ میں مسلمان لوگ چاہیے جو کام کریں. تو جو جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے اس کو اس کے مطابق دین کی تعلیم، تبلیغ، یہ چیزیں پہنچانی چاہیے، اور اس پہ یہ زور دینا کہ اپنا کام چھوڑ دو اور اب آ کے فتوے کا کام کرنے لگو، غلط بات ہے. اس کو اس کا کام کرنے دیجئے. ڈاکٹر ہے، اپنی نیت اس کے درست رکھنی ہے، دوائیوں میں حلال حرام کی تمیز رکھنی ہے، مریض سے کیسے پیش آنا ہے، میڈیکل میں کیا کیا چیزیں ہیں اسلام کے مطابق. بس یہ تعلیم کافی ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو کہنا ہے کہ نہیں تمہیں بس ایسا کورس کرنا چاہیے کہ تم مفتی ہو جاؤ. یہ باتیں درست نہیں ہیں. لوگوں کے فیلڈز ہیں، لوگوں کی معاش ہے جس سے وہ وابستہ ہیں، انہیں وہیں رہنے دینا چاہیے. اسی طرح ترقی ہوتی. تو یہاں پر ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے ذمے ضروری قرار دیا گیا کہ تم جہاد کرو. وہو کرہ لکم، اور یہ تمہیں ناگوار گزرے گا، تم اس سے پریشان ہوگے. کرہ لکم تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے. ظاہر ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈالنا اور اس کے بعد ایسی چیزیں تو انسان کو تباً ناگوار گزرتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہو. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی کلیہ قاعدہ نہیں، مگر بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے مگر فرمایا وہ تمہارے لیے اچھی ہے. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو دوا کی تلخی کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیسے اسے پیے گا، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور یہ چیز اچھی ہو. جتنی ناگوار چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں اس آیت کا مراقبہ بڑا اچھا لگتا ہے. مثلا آپ میڈیسن نہیں کھاتے اور کسی نے کہا کہ یہ 5 گولیاں کھانی ہے ضروری، تو آدمی سوچ لیتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، ناگوار گزرتا ہو، مگر یہ کہ اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہو، چلو کھا لیتے ہیں. اسی طرح اور حالات آتے ہیں کہ انسان ناگوار چیزوں کو گوارا کرتا ہی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ارشاد فرمایا ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ چیز تمہارے لیے شر کی چیز ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو پسند کرتا ہے، طبعاً جی چاہتا ہے کہ اس چیز کو کھائے یا یہ کپڑا پہنے، اور اللہ نے کہا وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جسے طبیب بنا کرتے ہیں. شوگر ہو جائے اور جی چاہتا ہے کہ پیپسی پئیں، سخت گرمی ہے اور ٹھنڈک حاصل ہوگی، یا کولڈ ڈرنکس پئیں یا کوئی چیز، اور اللہ نے منع کر دیا کہ دیکھو وہ چیز نہیں کھانی جس سے تمہاری صحت کو نقصان پہنچے، کیونکہ تمہاری اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے. اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ چیز تو کھانی ہی نہیں، کھانسی شروع ہو جائے گی اور بچہ بیمار پڑ جائے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں. تو ارشاد فرمایا کہ تم ممکن ہے کسی چیز کو پسند کرتے ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تعالی جانتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے. کیسی حکمت کی بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے حقیقی نفع اور نقصان کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اپنی عقل کو معیار نہ بنا لیا کرو. جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کرو، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے باز آ جاؤ، کیونکہ تم اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے. جہاد کا حکم دیا ہے یہ کرو. ممکن ہے تمہیں ناگوار گزرے مگر کرنا تو ہے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے اپنی طبیعت اور ایک ہے عقل. تو اپنے طبعی امور جو ہیں
ان کو انسان عقل کے اعتبار سے سوچے تو طبیعت پر عقل کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً طبیعت کہاں چاہتی ہے کہ نیند چھوڑے اور صبح صبح اٹھ کے وضو کریں اور نماز پڑھیں، مگر عقل میں بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ میرے لیے ضروری ہے، تو اپنی طبیعت کے تقاضے کو دبا دے، طبیعت کی بات کو ختم کرے اور یہی سوچے کہ اللہ نے کہا ہے ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور اللہ نے فرمایا اور وہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ سورہ نساء میں اس سے واضح طور پر فرمایا ہے کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے کثرت سے اس میں خیر رکھی ہو، بہت زیادہ خیر اس میں خدا نے رکھی ہو، اور تم ممکن ہے کہ اس چیز سے اپنی جان چھڑا رہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو برسوں کے بعد خیال آتا ہے کہ وہ جو کام اس وقت کیا تھا اس میں اللہ نے خیر ہی رکھی تھی، اس وقت میں گھبرا رہا تھا، اور وہ جو چیز چھوڑ دی تھی یا خدا نے چھڑا دی تھی، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، میں تو چاہتا تھا اس وقت یہ چیز مل جائے، اللہ نے مہربانی کی اس چیز سے مجھے بچا لیا۔ اس لیے آخری بات ارشاد فرمائی ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کون؟ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں جب اطلاع ہوئی، یہ نیا رقو ہے یہاں سے، رسول اللہ صلی اللہ